حالیہ دنوں سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان تعلقات کی بحالی پر تبصرے کیے جا رہے ہیں۔ سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان تعلقات معمول پر لانے کے پیچھے اصل کھیل کیا ہے؟ تو اس سلسلے میں کہا جا رہا ہے کہ سعودی عرب امریکی دفاعی معاہدے اور سویلین جوہری پروگرام کے بدلے اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کے لیے تیار ہے۔ کئی مہینوں سے سعودی عرب اور اسرائیل امریکہ کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے ایک معاہدے پر بات چیت کر رہے ہیں۔ امریکہ نے واضح کیا ہے کہ مشرق وسطی میں اس کے دو اتحادیوں کے درمیان باضابطہ تعلقات اس کی اولین ترجیح ہے۔ اعلیٰ سفارتکار اینٹونی بلنکن نے اسے قومی سلامتی کا مفاد قرار دیا ہے۔ ایران اور سعودی عرب کے درمیان برسوں کی دشمنی کے بعد دوبارہ سفارتی تعلقات قائم کرنے کے بعد یہ ایک علاقائی سطح پر اتحاد ہو سکتا ہے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے امریکی چینل فاکس نیوز کو بتایا، ہم ہر روز اسرائیل کے ساتھ معاہدے کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، تو پھر نارملائزیشن کے لیے سعودی عرب کی شرائط کیا ہے؟ ریاض امریکی دفاعی معاہدہ چاہتا ہے جس میں اس پر امریکی ہتھیاروں کے فروخت پر کم سے کم پابندیاں شامل ہیں اور اپنے سویلین نیوکلیئر پروگرام کو تیار کرنے میں معاونت بھی چاہتا ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ کسی بھی معاہدے کے لیے ایک فلسطینی ریاست کے قیام کی جانب بڑی پیش رفت کی ضرورت ہوگی، جو اسرائیل کی تاریخ میں اب تک کی سب سے زیادہ مذہبی اور انتہائی دائیں بازو کی قوم پرست حکومت کے لیے سخت امتحان ہوگا۔ سعودی عرب 2002 کے عرب امن اقدام کا ایک بڑا حامی رہا ہے، جس میں اسرائیل کے ساتھ فلسطینی سرزمین اور شام کی گولان کی پہاڑیوں سے انخلا پر حالات معمول پر آنے کی بات کی گئی ہے۔ اس اقدام میں فلسطینی ریاست کے قیام کے ساتھ ساتھ لاکھوں فلسطینی پناہ گزینوں اور ان کی نسل کا حالت زار کا منصفانہ حل تلاش کرنا بھی شامل ہے، جس میں سے بہت زیادہ پڑوسی ممالک میں پناہ گزین کیمپوں میں رہتے ہیں۔ اسرائیل کا اس معاملے پر کیا موقف ہے؟ اسرائیل کے وزیر خارجہ نے ایک پر امید لہجے میں کہا کہ وہ امید کرتے ہیں کہ جلد ہی معاہدہ ہو جائے گا۔ ایلن کوہن نے اسرائیلی آرمی کے ریڈیو کو بتایا کہ اختلافات کو دور کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ میرے خیال میں یقینی طور پر اس بات کا امکان ہے کہ 2024 کی پہلی سہ ماہی میں 4 یا 5 ماہ بعد ہم اس مقام پر پہنچ سکیں گے جہاں ایک معاہدے کی تفصیلات کو حتمی شکل دی جائے۔ انہوں نے مزید کہا، سعودی عرب کی ایٹمی پروگرام بنانے کی خواہش میں کوئی رکاوٹ نظر نہیں آتی۔ ہنگیبی زیچی اسرائیل کی قومی سلامتی کے مشیر نے جولائی میں کہا کہ درجنوں ممالک سویلین نیوکلیئر کور کے ساتھ توانائی کے لیے جوہری کوششوں کے ساتھ پروجیکٹ چلاتے ہیں۔ یہ ایسی چیز نہیں ہے جس سے انہیں اور نہ ان کے پڑوسیوں کو کوئی خطرہ ہو۔ تاہم نتنیاہو کی حکومت بشمول قومی سلامتی کے وزیر ایتمار بن گریو نے فلسطینی اتھارٹی کی حکومت کو تعلقات معمولات پر لانے کے لیے دی جانے والی رعایتوں کو مسترد کر دیا ہے، جس میں مقبوضہ مغربی کنارے پر آباد کاری کو روکنا بھی شامل ہے۔ فلسطینی اتھارٹی کا اس معاملے میں کیا رد عمل ہے؟ فلسطینی اتھارٹی کو اپنائیت کا احساس دلانے کی کوششوں میں سعودی عرب نے 2021 میں مالی امداد مکمل ختم کرنے کے بعد اسے دوبارہ شروع کرنے کی پیشکش کی ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل کی ایک رپورٹ کے مطابق فلسطینین اتھارٹی کے عہدیداروں نے ایک وفد گزشتہ ماہ ریاض کا دورہ کیا تاکہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معاملات پر لانے کے لیے سعودی عرب سے رضامندی کے بدلے اپنی شرائط پر دباؤ ڈالا جا سکے۔ شرائط میں مقبوضہ مشرقی یروشلم میں امریکی قونصل خانے کو دوبارہ کھولنا بھی شامل ہے، جسے سابق امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے 2019 میں بند کر دیا تھا۔ فلسطینی اتھارٹی نے امریکہ سے اقوام متحدہ میں فلسطینیوں کی مکمل نمائندگی کی حمایت کرنے کا بھی کہا ہے۔ دیگر شرائط میں اسرائیل فلسطینی اتھارٹی کو مقبوضہ مغربی کنارے کے کچھ حصوں میں مزید کنٹرول دے اور غیر قانونی اسرائیلی چوکیوں کا خاتمہ کرے بھی شامل ہے۔ 2020 میں جب بحرین اور متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کا اعلان کیا تو فلسطینی اتھارٹی نے جس طرح کا رد عمل ظاہر کیا تو اس سے یہ بہت دور اور مختلف ہے۔ ایران کا اس سلسلے میں کیا موقف ہے؟ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے سعودی عرب کو خبردار کیا کہ وہ اسرائیل کے ساتھ کسی بھی قسم کا معاہدہ نہ کرے۔ نیو یارک میں بھی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اعتراف میں ایک نیوز کانفرنس میں رئیسی نے اسکائی نیوز کو بتایا کہ اس طرح کا معاہدہ فلسطینی عوام اور ان کی مزاحمت کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے کے مترادف ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ علاقائی ممالک بالخصوص اسلامی ممالک کو کسی بھی صورت میں فلسطینی عوام کی حالت زار کے مقدس اصول کو ترک کرنے کے لیے تیار نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ بیت المقدس کی آزادی تمام مسلمانوں کے عقیدے کا مرکز ہے۔ تو دوستو، آپ کا اس سلسلے میں کیا خیال ہے؟ ہماری مذہبی عقیدت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے اور فلسطین کی آزادی کے بھی ہم خواب دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کو کئی دہائیاں گزر چکی ہیں اور اس کی
آزادی کا کوئی امکان بھی نظر نہیں آ رہا۔ تو آپ کی اس سلسلے میں کیا رائے ہے؟ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔